بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کی یورپ کو دی گئی مہلت ختم، امریکہ روس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ روس باحجاب طالبات کو امتحان دینے کی اجازت دینے پر 7 اساتذہ معطل۔ امید ہے کہ پاکستان میں تمام فریقین یکجہتی پر کاربند رہیں گے۔ چائنا نے افغانستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے روس جانے پر سنگین دھمکیاں دیں، وزیر اعظم عمران خان۔ روس سے لین دین کرنے پر بھارت کو امریکہ کی وارننگ۔ امریکہ پاکستان کو پہلے بھی ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے کنٹرول کرتا رہا ہے۔ کچھ نہ کر کے لاکھوں کمانے والا نوجوان حیران کر دینے والا کام۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس کی جانب سے اس کی گیس استعمال کرنے والے یورپی ملکوں کو روبلز میں ادائیگی کا پابند بنانے کی مہلت ختم ہو چکی ہے، جبکہ مذاکرات کی بحالی کے باوجود یوکرین میں جنگ جاری ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یورپی یونین کو روس پر عائد کی جانے والی پابندیوں کا جواب دیا جائے گا۔ غیر ذمہ دارانہ طور پر عائد ہونے والی پابندیاں عام یورپیوں کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ روسی صدر پوٹن نے ایک بہت بڑا داؤ کھیلا ہے، جس میں انہوں نے روس سے توانائی کے ذرائع خریدنے والے یورپیوں کو کہا ہے کہ وہ مصنوعات کے لیے ادائیگی روبلز یعنی روسی کرنسی میں کریں، یا پھر ان کے کانٹریکٹ روک دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ یورپی ممالک کی حکومتوں نے روسی صدر پوٹن کے اس الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ روسی گیس خریدنے والے جرمنی نے اس کو بلیک میلنگ قرار دیا ہے۔ اس وقت امریکہ روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جن میں یورپی یونین اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق روسی صدر کی شرط سے یورپی ممالک پر اثر پڑے گا۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد امریکہ نے روس پر معاشی پابندیاں عائد کر دی تھی، تاہم یورپی ممالک روس سے گیس خریدتے ہیں۔ روسی گیس کا سب سے بڑا خریدار جرمنی ہے۔ چونکہ یورپی یونین یوکرین جنگ کے معاملے پر امریکہ کی طرف ہے اور اس لیے روس کی جانب سے ان کو روبلز میں ادائیگی کا پابند بنایا گیا ہے۔ امریکہ کے پاس روس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ امریکہ پوٹن کے فیصلے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ امریکہ روس کو سمجھ نہیں سکا اور روس کو اندیشہ ہے کہ اس کے برے نتائج نکل سکتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم اس صورتحال پر اندیشے محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ اس نوعیت کی امریکی غلط فہمی اسے غیر محتاط فیصلوں کا سبب بن رہی ہے، جن کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ مغربی ممالک کے ساتھ روبل میں قدرتی گیس کی فروخت کی ادائیگیوں کا مذکورہ نیا نظام تیار ہے، ایسا دوستو روس کا کہنا ہے۔ مستقبل قریب میں رائے عامہ کو اس نئے نظام سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر پوٹن نے 23 مارچ کو غیر دوستانہ ممالک کے ہاتھ روسی کرنسی روبل میں گیس کی فروخت کا اعلان کیا تھا، تاہم جرمنی اور اٹلی جیسے بعض یورپی ممالک نے کہا تھا کہ وہ یورو اور ڈالر میں ادائیگیاں جاری رکھیں گے۔ بھارت میں مسلمان طالبات کو حجاب کے ساتھ اسکول انتظامیہ نے امتحان دینے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کے بعد ہائی اسکول میں باحجاب طالبات کو امتحان میں شرکت کی اجازت دینے پر حکام نے کارروائی کرتے ہوئے 7 اساتذہ کو معطل کر دیا ہے، جنہوں نے طالبات کو اجازت دے دی تھی۔ کچھ طالبات نے فیصلے کے خلاف امتحانات کا بائیکاٹ کیا۔ یاد رہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے 15 مارچ کو دیے گئے فیصلے میں کہا تھا کہ اسکول اور کالجز میں یونیفارم کی پابندی لازمی کی جائے گی، اور ساتھ ہی کہا تھا کہ حجاب یونیفارم کا حصہ نہیں ہے۔ امتحانات میں شرکت کے لیے حجاب پہن کر امتحانی سینٹرز جانے والی اکثر مسلمان طالبات کو یہ کہہ کر امتحانی سینٹرز میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت اسکول یونیفارم میں آئیں اور حجاب نہ پہنیں۔
کرناٹک میں ایک ہائی اسکول انتظامیہ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے باحجاب طالبات کو امتحانات میں شرکت کی اجازت دی تو حکام نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے 7 اساتذہ کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ جیسے ہی باحجاب طالبات کو امتحان میں شرکت کی اجازت دیے جانے کی خبر سامنے آئی تو محکمہ تعلیم کے حکام مذکورہ امتحانی سینٹر پر پہنچ گئے اور ان اساتذہ کو معطل کر دیا، جبکہ وزیر داخلہ نے کہا کہ امتحانی مرکز میں حجاب پہننے والی ہر طالبہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل پیرا رہتا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ امید ہے کہ پاکستان کی جماعتیں یکجہتی، ترقی اور استحکام پر کاربند رہیں گی۔ پاکستان چین کا شراکت دار دوست اور ہمسایہ ملک ہے۔ چین پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ میں ہمیشہ کی طرح ساتھ دے گا۔ پاکستان اور چائنا طویل مدتی تعلقات کو فروغ دیں گے۔ ایشیا میں سرد جنگ کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کوئی ملک سرد جنگ میں امریکہ کا ہتھیار نہ بنے۔ گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک کو نشانہ نہیں بننا چاہیے۔ یوکرین بحران کے اثرات کو دیگر خطوں تک پھیلنے سے روکنا جانا چاہیے اور تنازعہ مذاکرات اور بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے۔ بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ سے سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان عدم اعتماد کے ووٹ میں ممکنہ شکست کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیا چین کو تشویش ہے کہ پاکستان میں اقتدار کی تبدیلی دونوں ملکوں کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے؟ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں ملکی ترقی استحکام کے لیے اعلیٰ ترین مفاد کو برقرار رکھیں گی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ایک ایسے وقت میں افغانستان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے جب مغربی ممالک نے امدادی رقوم بھی روک دی ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے افغانستان کی حمایت میں یہ بیان ایک کانفرنس میں دیا ہے۔ اس کانفرنس میں افغانستان، چائنا، روس، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے اعلیٰ حکومتی نمائندے شریک تھے۔ چینی صدر کے اس بیان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مغربی ممالک کے افغانستان سے انخلا کے بعد چینی حکومت اپنے اس ہمسایہ ممالک میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چائنا میں ہونے والے اس خصوصی اجلاس میں چائنا، امریکہ اور روس کے خصوصی مندوب برائے افغانستان بھی شریک تھے۔ چائنا نے ابھی تک طالبان حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اس کے موجودہ کابل حکومت کے ساتھ تعلقات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چائنا کی طرف سے افغانستان میں انسانی حقوق، لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش کے حوالے سے بھی کوئی بیان ابھی سامنے نہیں آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ روس جانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ کیا کسی خود مختار آزاد ملک کو ایسی دھمکیاں دی جانی چاہیے یا دی جا سکتی ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا اور امریکہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے آزاد خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچا، لیکن خود مختار خارجہ پالیسی ملک کے لیے ضروری ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بھارت پابندیوں کے باوجود روس سے تیل خرید رہا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ برطانیہ نے بھی کہا کہ بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی ہے، مداخلت نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت امریکہ کا اتحادی ہے مگر روس سے تعلقات قائم کر رہا ہے۔ بقول امریکہ بھارت آزاد ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ جو ملک آزاد پالیسی کا نہ ہو وہ کبھی عوامی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ افغان جنگ میں شراکت داری پیسوں کے لیے تھی یا افغانوں کی مدد کے لیے؟ ماضی میں افغان جنگ میں شراکت دار رہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو ڈالر ہمیں ملے اس سے کہیں زیادہ نقصان ہم نے اٹھا لیا۔ بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام سب ہم سے آگے اس لیے نکل گئے کیونکہ ہم نے ڈالر کو ترجیح دی، اپنے لوگوں پر توجہ نہیں دی۔ کیوبا نے پابندیوں کے باوجود ترقی کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ووٹ کے لیے ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں، دراصل ریاست مدینہ کی کامیابی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن لوگوں کو ریاست مدینہ کا ماڈل ہی سمجھ نہیں آیا۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ روس سے خام تیل کی درآمدات میں اضافے کے باعث بھارت کو بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے بھارت نے روس سے تیل کی خریداری تیز کر دی تھی۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکہ کو اس سے بات کوئی اعتراض نہیں کہ بھارت روس سے تیل خریدے۔ امریکہ نے روس پر فی الحال جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ کسی ملک کو روس سے تیل خریدنے سے نہیں روکتی، تاہم امریکہ دیگر ملکوں کو پابندیوں کے دائرے میں لا سکتا ہے تاکہ روس کو ہونے والا مالی فائدہ روکا جا سکے۔ امریکی عہدیدار کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب روسی وزیر خارجہ سرگئی نئی دہلی کے 2 روزہ دورے پر پہنچنے والے ہیں۔ جرمنی کے قومی سلامتی مشیر نے گزشتہ روز بھارت کا دورہ کیا تھا اور برطانوی وزیر خارجہ بھی دہلی پہنچ رہی ہیں۔ بھارت تیل درآمد کرنے اور استعمال کرنے والا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اب تک بھارت روس سے 1.3 کروڑ بیرل خام تیل خرید چکا ہے، جبکہ گزشتہ پورے سال کے دوران روس سے تیل کی درآمدات 1.6 کروڑ بیرل تھی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ بھارت اور روس کے درمیان تیل کی خریداری کے حوالے سے ہونے والی بات چیت سے وہ واقف ہیں۔ جو بائیڈن حکومت بھارت اور یورپی ملکوں کے ساتھ مل کر اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ یوکرین جنگ کا دنیا کی انرجی مارکیٹ پر کم سے کم اثر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی روسی توانائی پر انحصار کم کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں کہ بھارت روس کے ساتھ ڈالر کی بجائے روبل میں تجارت کرے۔ فی الحال بھارت روس کے ساتھ تجارتی تعلقات میں کسی طرح کی کمی کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا۔ بھارت نے حال ہی میں روس سے کئی بڑے معاہدے کیے ہیں، لیکن امریکہ روس کے حوالے سے بھارتی موقف سے خوش نہیں ہے اور اس ناخوشی کا غصہ دھمکیاں دے کر پاکستان پر اتار رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کا نام لے کر یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش امریکہ نے کی، جو پہلے بھی ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے پاکستان کو کنٹرول کرتا رہا ہے۔ اس تناظر میں کئی ناقدین کا خیال ہے کہ وزیراعظم نے اس انکشاف کے ذریعے سازش کا الزام امریکہ پر لگا دیا ہے اور اس الزام سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں مزید تلخی پیدا ہوگی، جس سے ملک کے معاشی مفادات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تاہم کچھ ناقدین کے خیال میں عمران خان کا اس طرح سفارتی امور پر عوام کے سامنے بولنا مناسب نہیں تھا، لیکن زیادہ تر کا خیال ہے کہ وزیراعظم کا موقف اخلاقی طور پر درست ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے کسی سینئر امریکی حکومت کے عہدیدار کی ایک ٹیلی فون کال پر پاکستان کی افغان پالیسی کو بالکل یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ پاکستان نے 1996 سے لے کر 11 ستمبر 2001 تک افغان طالبان کی حمایت کی تھی اور یہ ان 3 ممالک میں سے تھا جنہوں نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ 12 ستمبر 2001 صبح 8 بجے امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے اس وقت کے ISI چیف جنرل محمود سے واشنگٹن میں ملاقات کی اور ان کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان طالبان حکومت اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ یہ پیغام جب جنرل مشرف کو دیا گیا تو انہوں نے فوری طور پر امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ملک کے کئی حلقوں میں قومی مفادات کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے جرأت مندانہ بیان کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے عوام کو آگاہ کر کے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جس قوم نے عمران خان کو منتخب کیا ہے، عمران نے ان کے سامنے سارے معاملات رکھ دیے ہیں۔ امریکہ پاکستان میں ایک کٹ پتلی حکومت چاہتا ہے جو 90 کی دہائی کی طرح امریکہ سے ڈرتی رہے، لیکن عمران خان ڈرنے والا نہیں ہے اور ملک کے مفادات کا مضبوط انداز میں دفاع کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ آپ نے کبھی ایسے شخص کی خدمات رقم کے عوض حاصل کی ہیں جو کچھ نہ کرتا ہو؟ اس کا یقیناً جواب نہ ہی ہوگا۔ اس حوالے سے نہ کر کے روزی کمانے والے اس جاپانی نوجوان کی ذہانت کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ کچھ نہ کرنے کے لیے کرائے پر دستیاب ہے۔
صرف یہی نہیں بلکہ اس کے آنے جانے اور کھانے کا خرچہ بھی بلانے والے کو ہی دینا پڑتا ہے۔ حال ہی میں اس سے کچھ نہ کرنے میں ماہر جاپانی نوجوان کو ایک ایسے گھر میں بلایا گیا جسے کرایہ دار ماں بیٹی خالی کر رہی تھیں، اور انہیں خدشہ تھا کہ پراپرٹی مینجمنٹ کمیٹی ان سے سخت رویہ اپنا سکتی ہے، اس لیے ایک تیسرے فرد کی وہاں موجودگی کرایہ داروں کے لیے تقویت کا باعث تھی۔ لہٰذا ان ماں بیٹی نے اس تیسرے یعنی کچھ نہ کرنے والے نوجوان کو $80 کی فیس کے ساتھ بلا لیا۔ یہ نوجوان کچھ نہ کر کے دراصل ایک بہت خاص قسم کی خدمت فراہم کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو تنہا کہیں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں یا جہاں جانے کے لیے انہیں کسی ہم سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح دوستو ہم لوگ محلے میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اگر ہم نے کہیں جانا ہو، اور ساتھ ہی اس کو کہیں کھانا وغیرہ بھی کھلا دیتے ہیں۔ عام طور پر وہ ہمارے محلے کے دوست ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ سروس کا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہمیں اپنے ہتھیاروں کے پروگرام کو ترقی دینے پر مجبور کیا۔ ہمارے جدید ترین ہتھیار طاقت، توانائی، رفتار اور نشانہ بنانے کی صلاحیت کے حوالے سے بے مثال ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ امریکہ نے START 3 معاہدے سے نکل کر ہمیں ہتھیاروں کے پروگرام کو ترقی دینے پر مجبور کیا۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی ناکہ بندی کے اثرات کے خاتمے کے لیے قائم کردہ کمیٹی کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صہیونی ناکہ بندی کے نتیجے میں غزہ میں غربت کی شرح 85% تک پہنچ چکی ہے۔ موجودہ کورونا اور اسرائیلی ناکہ بندی نے غزہ کی پٹی کی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں غزہ میں 85% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ نے منفی سوشل میڈیا کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر نفرت اور غلط معلومات کے عالمی بحران سے لوگوں کی ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ منفی سوشل میڈیا عالمی بحران ہونے کے ساتھ ساتھ نفرت کا عالمی بحران، غلط معلومات پھیلانے کا عالمی بحران اور عالمی ذہنی بحران بھی ہے، جس کے خلاف ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ منفی سوشل میڈیا سے لوگوں کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ منفی سوشل میڈیا اور نفرت کا عالمی بحران صرف ذہنی صحت اور جذباتی فلاح و بہبود کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے جس سے ہم سب آن لائن اور آف لائن متاثر ہو رہے ہیں۔ معروف انگریزی لغت آکسفورڈ نے شدید دباؤ کے بعد کچھ تبدیلیاں کرتے ہوئے عورت کے لفظ کی تعریف بدل دی ہے۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری پر صنفی امتیاز برتنے کا الزام تھا اور اس کے خلاف پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی، جسے 30,000 سے زائد افراد کی حمایت بھی حاصل تھی۔ تاہم اب پبلشر نے کچھ تبدیلیاں کرتے ہوئے عورت کے مفہوم اور اس کی تعریف بدل دی ہے۔ نئی انٹری کے مطابق اب لفظ عورت کی وضاحت کی جائے گی کہ ایک شخص کی بیوی یا دوست۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے قبل عورت کے لفظ کی وضاحت کے لیے شخص کی جگہ مرد لکھا جاتا تھا اور اسی کو پٹیشن میں صنفی امتیاز کے مترادف قرار دیا گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ میں بچوں کو مارنا غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں گزشتہ سال بچوں کے تحفظ کے حوالے سے پیش کیے گئے بل کو منظور کر لیا ہے۔ اس بل کے تحت بچوں کو اب بڑوں کی طرح مکمل تحفظ مہیا کیا گیا ہے، تاہم معقول وجوہات کی بنا پر سزا دینے کے لیے برطانیہ کے مختلف حصوں میں اب بھی ان کو مارنے کی اجازت ہوگی۔ اس بل کے تحت اب ایسی وجوہات کا بھی دفاع نہیں کیا جا سکے گا جس کے تحت ان کو سزا دینا ضروری ہو۔ ایسی صورت میں والدین کو قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ بل کے تحت بچے کے جسم کے کسی حصے پر مارنا، ہاتھ یا کسی اور چیز سے لات اٹھا کر پھینکنا، مکہ مارنے اور بال پکڑنے پر بھی پابندی ہوگی، جبکہ اس کو کسی بے سکون جگہ پر بیٹھنے کے لیے بھی مجبور نہیں کیا جا سکے گا۔ دوسری طرف بیچارے والدین کی طرف سے اسکاٹ لینڈ میں اس قانون کی مخالفت بھی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف مہم چلانے والے گروپ نے اسے ایک خوفناک قانون قرار دیا ہے۔
بل کی مخالفت کرنے والے گروپ کا کہنا ہے کہ اس قانون نے والدین کو انتہائی کم اختیارات دیے ہیں۔ اچھی بات ہے، اب بیٹھ کر میری طرح اردو سیکھو۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔